اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی شکر گزار ہیں۔ رمضان سیریز شکر گزاری کی برکات کی 7ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ سیریز آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ مدینے کی پرسکون رات تھی۔ آسمان تلے خاموشی کے درمیان ایک شخص نماز ادا کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور قیام اتنا طویل کہ پاؤں مبارک سوج گئے تھے۔ ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں؟ ان کا جواب، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ نے صحیح پہچانا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ذات سے شکر گزاری کی سب سے اعلیٰ مثال پیش کی۔ جسم اور اس کے اعضاء کے ذریعے شکر کیسے ممکن ہے؟ ایک دانش شخص سے کسی نے پوچھا، مجھے ایک طریقہ بتائیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں اور میرا جو دل کرے وہ کروں۔ دانش شخص نے جواب دیا، اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے تو تم اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اس لیے کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جو اللہ کی ملکیت نہ ہو اور وہاں جو چاہو کرو۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ سکے اور وہاں اس کی نافرمانی کرو۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرنے آئے تو اسے منع کر دو اور پھر اپنی مرضی سے جیسے چاہو زندگی بسر کرو۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ بھی ممکن نہیں، میں موت کو نہیں روک سکتا۔ آپ نے کہا، جب قیامت کے دن اللہ تم سے حساب کریں گے تو اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دینا، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ اس شخص نے کہا، یہ بھی ممکن نہیں، میں اللہ کے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو اس کی نعمت کا استعمال نہ کرو، نہ اس کا دیا ہوا کھاؤ، نہ اس کا پانی پیو، نہ ایسے کپڑے پہنو جو اس کے پیدا کیے ہوئے وسائل سے بنے ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے خود کچھ تلاش کرو۔ اور اس شخص نے جواب دیا، یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ میں اللہ کی نعمتوں کا محتاج ہوں۔ آخرکار آپ نے کہا، جب تم ان 5 باتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کر سکتے تو تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کوئی حق نہیں ہے۔ جسم اور اس کے اعضاء کے ذریعے شکر ایسے ممکن ہے کہ آپ ان کو اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں استعمال کریں اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں۔ اس رمضان میں جب ہم طویل قیام میں کھڑے ہوں، سجدے میں جھکیں اور تراویح میں اکٹھے ہوں تو یاد رکھیں، یہ محض ریچولز نہیں بلکہ اللہ کے شکر کے اظہار کے طریقے ہیں جو ہم اپنے جسم کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور کس طرح جسم کے ذریعے شکر ممکن ہے؟ اپنی آنکھوں کو علم کے حصول پر لگا دیں، اپنے کان قرآن سننے کے لیے، اپنے ہاتھ محتاجوں کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے پاؤں نماز میں کھڑے ہونے کے لیے یا نیک کاموں کی طرف چل کے جانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ۔ اب میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہوں۔ ایسے 3 اعمال کے بارے میں سوچئے جو آپ جسمانی طور پر کر سکیں، جو شکر کا مظہر ہوں۔ ان کو اپنے جرنل میں لکھیں، نیت کریں اور اللہ سے اس کی توفیق مانگیں۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ آپ کا بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے، مگر کیا آپ اس کی دینی تربیت کے بارے میں بھی فکر مند ہیں؟ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف قرآن لرننگ IIQL، جو 2008 سے قرآن و سنت کی کوالٹی ایجوکیشن پر کام کر رہا ہے، لایا ہے حفاظ قرآن کے لیے خصوصی ویکینڈ اسلامک اسٹڈیز کورس۔ اس میں بچے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تفسیر، صحابہ کی زندگیاں، اسلامی عقائد اور بنیادی فقہ سیکھ کر اپنی اسلامک فاؤنڈیشن کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ آن لائن لائیو انٹریکٹیو کلاسز ہیں تاکہ بچے ماہر اساتذہ کے ساتھ براہ راست کلاس میں سیکھ سکیں۔ اپنے بچے کی دینی شخصیت کو مضبوط کرنے کے لیے ابھی رجسٹر کریں۔ رجسٹریشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔